الفاتحة. بسم الله. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود جلت عظمته. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد لا وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الارض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر میرے ساتھ پڑھیے اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج. تربیت نسل ظہور موضوع ہے اور یہ 8ویں کڑی ہے. جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کر رہے ہیں سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، اس کی 128ویں آیت ہے. قرآن جیسے کہ معصومین کا اقوال ہیں، خود قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے آیات القرآن خزائن العلم. قرآن کی آیتوں میں علم کے خزانے ہیں، ٹریجرز آف نالج. ينبغي أن لك أن تنظر فكلما فتحت القرآن، جب بھی تم قرآن کھولو یہ کوئی 1400 سال پہلے اترنے والی ہی کتاب نہ سمجھو، بلکہ فَكُلَّمَا فَتَحْتَ الْقُرْآنَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَنظُرَ مَا فِيهَا. تجھ پر لازم ہے، انکمبنٹ ہے کہ اس میں کیا ہے، غور سے پڑھو.
10 آیتیں ترجمے کے ساتھ روزانہ زندگی کا شعار بنائیں. گہما گہمی کی زندگی میں کچھ آخرت کا بھی سودا ہو، زندگی بھی زندگی بنے. ہم جس زندگی کو لیڈ کر رہے ہیں یہ قرآنی زندگی نہیں ہے. اگر قرآنی زندگی ہے تو اس میں انسان کا قیام بھی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، انسان کا قعود بھی دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ سے ہم توفیق کی دعا مانگتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ. روزانہ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. وَاصْبِرُوا، اپنے پیروں کو جما دو، کسی بھی لائن میں ہیں ایبیلٹیز کو بڑھاتے رہو روزانہ، اور بہتر سے بہتر ایبیلٹی حاصل کرو. اور جب حاصل کرو تو زندگی میں انسانی خدمت کے لیے، قرب الہی کے لیے استعمال کرو. ان الارض للہ، یہ جان لو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یعنی حکومت زمین کی اللہ کے لیے ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ اینڈ رزلٹ عیاشوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، خونخواروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بمباروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. عاقبت جن کی ہے وہ متقین کے ہاتھ میں. اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارے پاس اینڈ رزلٹ تمہارا بہترین ہو جائے گا. اللہم صل علی. دوسرا لفظ ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں، یرثھا من عبادی الصالحون. یہ زمین کی وراثت بقائے اصح فٹسٹ جو ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی. دنیا کے نام سامنے فٹسٹ پاور کو کہتے ہیں. قرآن کی نگاہ میں فٹسٹ جس کے پاس تقوی ہو، جس کے پاس صالحین کی صفتیں ہوں. اگر صالح بن جائیے، متقی بن جائیے تو پھر حکومت آپ کے ہاتھ میں آئے گی. میں نے پاکستان میں کئی مقامات میں پڑھا ہے کہ 30-35% ہمارے مومنین پاکستان میں موجود ہیں. اگر ہم تقوی کو اختیار کر لیں امکان ہے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو. اس لیے کہ جو غدیر تک پہنچتا ہے اتحاد تک پہنچ جاتا ہے. جب غدیر تک پہنچتا ہے امام المتقین تک پہنچ جاتا ہے. جب امام المتقین تک پہنچ گیا تو متقی تقوی حاصل کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، ہمارا مولا امیر المؤمنین بھی ہے، متقین کا امام ہے. یعنی اگر تقوی جب تک نہیں ہوگا ہم امامت علی کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. اسی طرح سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عبد الصالح و امام المتقین ہیں اور ہوں گے. تو ہماری بحث اس پہ چل رہی ہے کہ تربیت جو کرنی ہے اولاد کو ایسی کرنی ہے کہ امام جب تشریف لائیں تو امام کا ہاتھ بٹھا سکیں. تربیت نسل ظہور کے معنی یہ ہے کہ ایسی اولاد ہم تیار کریں کہ ہمارے بچے اس حکومت صالحین کے قابل ہو جائیں. اس کے لیے جو مقدماتی گفتگو کے بعد بحث ہو رہی ہے وہ بحث یہ ہے کہ حدیث سرکار ہے، کل میں نے انٹروڈیوس کیا تھا، اس کو آج ہم ایکسپینڈ کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے 2 چیزیں ہیں براکٹ میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. کل میں نے کہا تھا جو تقسیم بندی کی جا رہی ہے یہ باطل کی طرف سے ہے، وہ مولائی اور مقصرین اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے کل ایک میرا جملہ تھا اس کو ذرا تصحیح کر لیجئے. بہت سے امامے ہیں، ذاکرین ہیں، بہت سے شیروانیاں ٹوپیاں ہیں، علماء ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب ٹوپیاں خراب ہیں، سب امامے خراب ہیں. سب امامے سب لوگ ممکن ہے. جو معیار امامہ ٹوپی نہیں ہے، علم معیار ہے، اور علم کے بعد تقوی معیار ہے.
اگر جس کے پاس تقوی ہوگا تو جگہ بدلنے سے اس کی زبان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. وہ خواہ کینیڈا میں رہے تو وہی بات کرے گا، خواہ وہ پاکستان میں رہے گا تو وہی بات کرے گا، یورپ جائے گا تو وہی بات کرے گا، آسٹریلیا جائے گا تو وہی بات کرے گا. اس لیے کہ اہل بیت کے راہ کو اختیار کرنے والے راہوں کو بدلتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کس بات کی طرف تاکید کروں گا ان جوان بچوں کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے آج جو گفتگو کرنے سے پہلے وہ بہت ہی اہم ہے. ریسپیکٹ دی پروفیشنلزم. اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا ہے. آج سیکولر دنیا نے بہت کچھ اپنایا ہے، اس کو ہمارے سے لیا ہے. جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا، ہمارے اخلاق کو اگر غیر اپنا لیں گے تو کامیاب ہوں گے. مولا کا قول ہے کہ علیکم بالقرآن القرآن القرآن لا یسبقکم عمل بہ غیرکم. اے بیٹو ہوشیار رہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے، اصول کو کوئی بھی لے سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. چنانچہ دنیا بڑھ گئی تو آپ پروفیشنلزم مثلاً آج جن کو ہم لوگ کہتے ہیں سیکولر دنیا، جیسے ہم لوگ جو ویسٹرن کنٹری میں ہیں، اکثر دنیا آج کی سیکولر دنیا ہے جو ریلیجن کو سائیڈ لائن کرتی ہے. ریلیجن مین اسٹریم آف لائف نہیں ہے. اکثر دنیا میں یہ ہے. سیکولر دنیا میں ایک چیز تو بہت قبول کیجئے، وہ یہ ہے پروفیشنلزم ہے. کیا ہے پروفیشنلزم؟ اگر آپ کارپوریٹ لائر کے پاس کرمنل کیس لے جائیں گے تو وہ کہے گا سوری آئی کی ناٹ ٹیک دس کیس، آئی ایم ناٹ کیپیبل. مائی فرینڈ از دیئر. میرا بھی ایک دوست ہے جو اس لائن میں ہے، میں اس کو بتا دوں گا، میں اس کیس کو لے نہیں سکتا. کہے گا جملہ. اگر ممبر پہ جانے والا پروفیشنل حاصل کر لے، اگر یہ ہمارے لائن کے لوگ جو آپ کی میری ایبیلٹی ہے اسی ایبیلٹی کے اندر بات کروں، اس سے زیادہ نہ بات کروں. اسی لیے مولا نے فرمایا بہترین علم یہ ہے کہ یہ کہہ دو کہ نہیں معلوم. لا ادری سے بہتر کوئی جملہ نہیں. اس لیے کہ جو جانتے ہیں وہ 0.1% بھی نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں وہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے. کیا کس بات کا علم ہے؟ اس بات کا علم ہے کہ ہم جاہل ہیں. جہل کا علم ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور کسی چیز کا علم نہیں ہو رہا ہے. اور جتنا علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی جہل ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اسی پروفیشنلزم سے، سورہ اسراء قرآن کا 17 چیپٹر ہے، اس کی آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمِ. جس بات کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، پروفیشن نہیں ہے تمہارا، بک بک مت کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ، میرے الفاظ ہے، میرا ترجمہ قرآن کا ترجمہ ہے، یعنی جس بات کو تم پروفیشن نہیں ہو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کان بھی، تمہاری آنکھیں بھی، تمہارے دل بھی، تمہاری عقل بھی مسئول ہے، ریسپانسبل ہے. جو دیکھ رہے ہو ریسپانسبلٹی سے دیکھو، جو بول رہے ہو ریسپانسبلٹی سے بولو، جو سن رہے ہو ریسپانسبلٹی سنو. اگر تم مسئول بن جاؤ تو پروفیشنل تم ہو. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. تو اگر ہم لوگ، ایک عالم مجھ سے ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ایک خطیب صاحب دھڑلاڑے کی مجلس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لفظ ایک جملے پہ نعرے ہو رہے تھے. مجلس ختم ہونے کے بعد بیٹھے، عالم قابل فاضل عالم بیٹھا ہوا ہے، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ اتنا جری ہے کہ جواب دے رہا ہے، مسائل کا بھی جواب دے رہا ہے، دنیا کے سوالات کا بھی جواب دے رہا ہے، آخرت کے سوالات کا. اس سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے کہ عالم کے پہلو میں رہتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں جانتا ہوں؟ اس سے کوئی بڑا جاہل نہیں ہو سکتا. فقہی مسائل ہیں بھئی، مجھ سے مت پوچھو، یہ مولانا تشریف رکھتے ہیں، امامہ ان کے پاس ہے قبر، میں تو صرف چند جملے یہ رٹے پٹے جملے بولتا ہوں، تم لوگ خوش ہو جاتے ہو. حقیقت کو اپنی طرف دیکھو. اگر ہم یہ پروفیشنل حاصل کر لیں گے، قوم میں کبھی تباہی تقسیم بندی نہیں ہوگی. سب مولائی ہیں، سب مقصر ہیں. جب اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے، کسی بھی یہ ہمت نہیں ہے یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو جانتے ہیں. اسی لیے کہا رسول اللہ نے، یا علی، کسی نے اللہ کو نہیں جانا سوائے تیرے اور میرے، کسی نے مجھے نہیں جانا سوائے میرے اور اللہ کے، کسی نے تجھے نہیں جانا سوائے میرے اور اللہ کے. مولا یہ ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
ہم لوگ الفاظ کی گتھیوں میں الجھے نہیں، نالج کی طرف توجہ کریں پلیز۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اب میرے اپنی ذات سے متعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ساری دنیا میں جتنے بھی میرے پروگرام ہوتے ہیں محرم سفر کے پہلے طے کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں، اور میں نے اس سال کے پورے محرم سفر کے پورے پروگرام کہاں جاؤں گا، کراچی سے لے کر کے اور سندھ کے بعد پھر پنجاب، پورے ڈیٹس مقرر ہو چکے تھے، ایک ایک دن مقرر ہو چکا تھا اور ساری باتیں طے ہو چکی تھیں۔ لیکن قدرت کی زبان ہے، میں نے جب دعوت نامہ قبول کیا، آپ جانتے ہیں کہ 2 عشرے میں نے کراچی میں قبول کیے تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سن رہے ہیں اور مومنین کو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، یہ لوگ میری طرف سے میری فرسٹ ہینڈ میری زبان سے سن لیں کہ ہوا کیا ہے، تاکہ ادھر ادھر کی باتیں کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں اگر کسی نے کسی سے متعلق کچھ کہا، ڈائریکٹ اپروچ کر لیجئے، بات ختم ہو جائے گی۔ پیچھے پوچھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، دوسرا آدمی جانتا ہی نہیں ہے، یہ میری اپنی ذات کا مسئلہ۔ میں نے جواب میں جیسے رضویہ 2 میں میرا پہلا یعنی مغرب کے بعد والا عشرہ تھا، اور معمار میں اس کے بعد والا عشرہ، یعنی تقریباً 10 ساڑھے 10 کو معمار میں المصطفیٰ میں نے ایک لائن لکھی تھی جواب میں، اگر حالات نے اجازت دی وباؤں سے بچ گیا تو میں حاضر ہوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، عموماً ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ کبھی نہیں کر سکتے کیا حالات ہوں گے، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، سرکمسٹانسز۔ محرم آتے گئے، جیسے ہی محرم آ رہا تھا لوگوں کے پریشرز شروع ہوئے، مولانا حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہیں، کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور خصوصاً یہ ڈیلٹا وائرینٹ ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے، پورے ہاسپٹل جو ہیں بھرے ہوئے ہیں، بیڈز جو ہیں مل نہیں رہے ہیں۔ رشتہ دار یہاں کے مومنین جو کراچی والے ہیں ان لوگوں کے مومنین نے بہت سے مولانا، کبھی تو کسی کی ہمت نہیں کی کہہ دے مولانا کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پیچھے ضرور میں سنتا رہا کہ یہ ابھی اچھا ڈیسیشن نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ایک چیز میں خصوصاً میری بہنوں کے لیے اور ہمارے یہ باتوں میں بات آ رہی ہے تو بتا دیتا ہوں، استخارے کی چکر میں زیادہ مت جائیے اللہ کے لیے۔ پہلا مرحلہ ہے عقل، ریزننگ، یعنی اللہ نے ہمیں دیا ہے پیرامیٹرز کو مقرر کریے، کرنے کے بعد دیکھیے کہاں پر میرے پیرامیٹرز مل رہے ہیں، اور جب کہہ دیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر اگر مومن ہیں تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں پر۔ حدیث میں نے ایک پڑھی ہے عجیب و غریب، تجارت کیجیے، بہت اچھی چیز ہے تجارت، خصوصاً یہاں پہ بہت اپرچونٹی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تاجرین کو کیوں پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا سرمایہ بھروسے پہ رکھ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وہ قدرت کو پسند آتی ہے وہ ادا کہ وہ اپنا مال سب کو جو ہے وہ صرف ایک بھروسے پہ دے دیتے ہیں، اسی سے خدا جو ہے برکت عنایت فرماتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پہلا مرحلہ عقل کو استعمال کیجیے، بغیر استعمال۔ مولانا ٹیلی فون استخارہ دیکھیے کیا ہے، گھر لینا، ارے یار جیب میں پیسے نہیں ہیں یار، نہ ہی جابس ڈھنگ کی ہے، پھر مولانا کیوں ستا رہے ہو؟ پھر چند دنوں کے بعد یہ بھی کہ مولانا نے استخارہ دیکھا اچھا آیا تھا، مجھے بعد میں خراب ہو گیا، تو مولانا پہ دوش مت دو، تم اپنی حالت پہ دوش دو بہت اچھی طرح سے۔ اور اسی طرح بیٹی کی شادی، خدا کے واسطے لڑکیوں کی شادیوں کے لیے آپ سے گزارش ہے، میں آن لائن بھی گزارش ہے سب لوگ جو سن رہے ہیں کہ کبھی لڑکیوں کی شادی، لڑکوں کی شادی میں استخارہ نہ دیکھیے، اس لیے کہ اسلام نے معیار مقرر کیا ہے کس سے شادی کرو، کیسا ہونا چاہیے، تقوی اس کا ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اور وہ شخص پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو بسم اللہ آگے بڑھو۔ شادی میں استخارہ دیکھنے کے بعد بھی کتنے طلاق ہو رہے ہیں، تو قرآن خراب ہے یا تم خراب ہو؟ تو قرآن پہ کیوں دوش دے رہے ہو؟ قرآن پر کیوں کہہ رہے ہو کہ استخارہ اچھا آیا تھا پھر یہ کیسے ٹوٹا؟ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ہے دین کو۔ میری تیسری بیٹی کی شادی اور میرے دوسرے داماد جناب اسد جعفری صاحب، مولانا آپ جب سنتے ہیں ماشاءاللہ بہترین انگلش میں جسے سن رہے ہیں، جوان بچے استفادہ کر رہے ہیں، وہ کہاں تھے؟ قم میں موجود تھے۔ میں نے بچی کی شادی کے لیے پیام آیا تھا، میں نے کہا ایک فلاں عالم ہے بہت قابل اور ان کا استخارہ بہت مشہور ہے۔ جب ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے پوچھا کائے کے لیے؟ کہا شادی کے۔ میں شادی کے لیے نہیں دیکھتا،
بہت بڑے عالم جن کا کام، جن کے استخارے کو یوں سمجھتے تھے لوگ کہ وہی، انہوں نے کہا میں شادی کے لیے استخارہ، تب سے میں نے تقریباً یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 سال سے اب تک میں نے پھر شادیوں کے لیے جو بھی پہلے پوچھتا استخارہ دیکھیے، میں کہتا ہوں کیا کے لیے نکاح نہیں، میں دیکھوں گا نہیں، اس لیے کہ شادی کے لیے یہ پیرامیٹرز مقرر ہیں، معلوم کرو، ایسی چیزیں ہیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ بہت کامیاب رہے گی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے عقل، دوسرا مرحلہ ہے استشارہ۔ واٹ از استشارہ؟ کنسلٹیشن۔ مثلا مجھے گھر لینا ہے، پہلے میں دیکھوں میرے جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، دوسرا دیکھوں کہ مورگیج کی ادائیگی میری جاب کے ذریعے سے ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، تیسرا مرحلہ ہے مجھے استشارہ، میرا دوست لیا ہے گھر، میرا رشتہ دار لیا، 10-15 آدمیوں سے پوچھئے مجھے یہ میرا سچویشن ہے، مجھے یہ گھر لینا ہے، بتائیے آپ کیا رائے ہے۔ اگر میجورٹی کہہ رہی ہے اس سے بہتر کوئی نتیجہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں استشارہ۔ کنسلٹیشن از دی بیسٹ وے آف ریزالونگ دا پرابلم۔ اگر پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں تو آپ کنسلٹ کرتے رہیے۔ قرآن کہہ رہا رسول اللہ کو، وہی کے اندر پلنے والے نبی کو کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشورت کرو، اس لیے کہ تم آج رہو گے کل نہیں رہو گے، ایسی مثال چھوڑ جاؤ کہ یہ لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ نہیں میرے ساتھ درود پڑھیے، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، یہ درمیان میں جو بات آئی تھی، پہلے عقل، دوسرے استشارہ۔ عقل اور استشارے میں 50-50 10 سے میں نے پوچھا 5 ایک طرف کہہ رہے ہیں، 5 ایک طرف، اسی طرح سے عقل بھی 50-50 ہو رہی ہے۔ then I have to ask اللہ، پوری سنسیئرلی مالک یہ سب کی عقل مفقود ہو چکی، اب مجھے تو رہنمائی فرما۔ اس وقت جو نتیجہ آ گیا، یقین کر کے اس پہ عمل کیجئے، اس پہ کامیابی ہی ہوگی، اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس مقدمہ کے بعد ایک اچھی طرح صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے کل میں نے حدیث سنائی تھی سرکار کی، خوبصورت حدیث، اور یہ ایجوکیٹرز جو ہمارے کمیونٹی کے ٹیچرز ہیں، ایجوکیشن لائن میں ہیں، اس بیوٹیفل حدیث ہے، اور اس کو جتنا ہم ایکسپینڈ کر سکے، دیکھیے قرآن کا ایک لفظ اگر ایکسپینڈ کریں گے تو دفتر لکھ سکیں گے۔ ہم لوگوں میں وہ ایبیلٹی آنی چاہیے کہ ایک لفظ کو کس طرح سے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ آج دنیا کی جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اسی قرآن سے ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا نے فرمایا اللہم صل علی محمد وعجل۔ اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا، علم نہیں ہے۔ اگر نالج کا ریزرچ، فرسٹ جس کو کہتے ہیں فاؤنٹین ہیڈ، سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اگر قرآن سے آ رہا ہے تو سمجھنا صحیح ہے، قرآن سے ہٹ گیا تو وہ قرآن سے ہٹی ہوئی چیز وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حدیث میں بھی ایک حدیث کا ایک لفظ کئی پروفیشنلز کو انوالو کرتا ہے۔ مثلا یہ حدیث جو ہے پیرنٹس ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایجوکیٹرز کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور ایڈمنسٹریٹرز کے لیے ہے، سب کے لیے حدیث کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں اہمیت تربیت اولاد کی کتنی ہے۔ یہ بتائیے شادی کرنا سنت ہے یا واجب؟ نکاح کرنے کے بعد بھی یہ حالت ہے۔ کیا ہے نکاح؟ اب نکاح پڑھنے سے پہلے مولانا سے سنتے ہیں ان قال رسول اللہ النکاح من سنتی، سنت ہے، اور جو اس سنت سے رغبت نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈڈ سنت۔ تو شادی سنت ہے، ٹھیک۔ اگر گناہ کا خوف ہو تو واجب ہو جائے گا، تو کس کو نہیں ہے؟ تو معلوم ہے اصل اس کی بیس جو ہے سنت پر ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ بچوں کا پیدا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف نے ٹرائی کیا کہ میں شادی ہم لوگ کریں گے 5-10 years we don't want kids، کر سکتے ہیں وہ لوگ، کہ ہم لوگ جب تک تیار نہیں ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ ریکمنڈیشن ہے کہ جلد سے جلد لاؤ، بچے کی اولاد سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں وغیرہ، لیکن تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فانی اباہی بکم الامم ولو بالسقط، شادی کرو، زیادہ نسل کو آگے بڑھو، حتیٰ
میں ایک چھوٹے فیٹس پہ بھی فخر کروں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں بہترین چیز ہے کثرت. لیکن یہاں یہ فرما رہے ہیں، وہاں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں حق ہے کہ شادی کے بعد تم روک سکتے ہو. آج کل ایسی فیسلٹیز ہیں کہ یو کین سے نو آفٹر 1 year 2 year 10 years will not going to have. ہو گیا. نکاح سنت، بچے پیدا کرنا سنت، بچے پیدا ہوئے بعد تربیت واجب. توجہ آپ اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. نکاح سنت ہے، اولاد کی ریپروڈکشن جو ہے سنت ہے، لیکن جیسے ہی بچہ آ گیا تو وہ ہو گیا واجب. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہر بچہ جو گود میں پیدا ہوتا ہے معصوم پیدا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا بھئی ہر ایک بچہ جو ہے کہ ارے معصوم، یار انوسنٹ کتنا پیارا بچہ ہے، معصوم ہے. 1 سال 2 سال 3 سال معصوم، 4 سال معصوم، 5 سال کے بعد معصوم کہتے ہوئے ذرا سا ڈرتے ہیں. 7ویں سال تو بالکل کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا؟ ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ نے یہ چیلنج پیش کیا انسانوں کی شکل میں، انبیاء سے، اوصیاء سے، اولیاء سے. میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، گود میں معصوم کو لو اور معصوم کو واپس کر دو. تو جانو آدم تم بھی آ جاؤ، نوح تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ، موسیٰ تم بھی آ جاؤ، عیسیٰ تم بھی جاؤ، سرکار آپ بھی آ جائیے. اب بچوں کو لیجئے گود میں معصوم، مگر پلٹا کر جامع کے حوالے معصوم کیجئے. آدم بھی رک گئے، نوح بھی رک گئے، ابراہیم بھی رک گئے، موسیٰ بھی رک گئے. اس چیلنج کو فاطمہ زہرا نے قبول کیا. پروردگار معصوم کو لوں گی، معصوم کو دوں گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یا اللہ، یہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ. ہر بچہ ہمارے گود میں معصوم آیا ہے، لیکن وی آور سیلف آر سینرز. جب ہم خود سینرز ہیں تو ہم لوگوں نے عصمت کو ٹرانسفر نہیں کیا. اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے. وہ جانتا ہے کس کے گھر میں کیا دینا ہے، کس میں کیا ایبیلٹی ہے. یہ حقیقت ہے. حدیث خوبصورت جو کل میں نے عرض کی تھی، اس کا ایکسپینشن چھٹے امام کی طرف سے حدیث ہے، الولد سید 7 سنین عبد 7 سنین وزیر 7 سنین. اتنی خوبصورت ہے کہ کہہ نہیں سکتے. اب ایک لفظ پر آپ جھومتے رہنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے 7 ایئرز تک بچہ کیا ہے؟ ماسٹر ہے، سردار ہے. اسے محبت کیجئے، محبت کیجئے، الفت دیجئے، محبت کیجئے، الفت دیجئے. اس کو ڈانٹیے نہیں، ڈپٹیے نہیں، اس کو ماریے نہیں. اس سے الفتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اعتماد حاصل کرنے کا 7 سال کا زمانہ. مولانا بہت بگڑ جائے گا. نہ آپ بگڑے گا نہیں. اس کے برین کو جتنا ہے پھیلا. اسی لیے گھر کو میوزیم مت بنائیے. جب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں گھر کو میوزیم مت بنائیے. اس لیے کہ بچے کھیلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، دوڑنا چاہتے ہیں، تو ایسی قیمتی چیزیں مت رکھیے. ان کو لیٹ دیم بی فری. اس لیے کہ آج کے ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک کمرہ ہو، کسی کے پاس ذرا سا بڑا کمرہ ہو، اس سے زیادہ نہیں. ونٹر میں تو کتنی ہی دولت کیوں نہ رکھتے ہو، پھر بھی سب کا چھوٹا ہی کمرہ ہو جاتا ہے. تو ایسے زمانے میں، ایسے حالات میں آپ لوگ کوشش کرنا چاہیے آزاد رکھیں بچے کو. فرسٹ 7 ایئرز. اچھا، اس کے ایکسپینشن میں چھٹے امام نے فرمایا دع الولد یلعب 7. بچوں کو چھوڑ دو تاکہ 7 سال تک وہ کھیلیں. ٹھیک ہے. آئیے قرآن. اسی لیے معصوم کی حدیث ہے کہ ہمارے کلام کو قرآن سے ملا کے دیکھو. پیرامیٹر جو ہے قرآن ہے. ہمارا کلام اگر قرآن سے مل جائے تو سمجھو ہمارا ہے. توجہ ہے. اگر قرآن سے نہ ملے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، دیوار پہ پھینک دو. ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ معیار ہے. ہم لوگ جو جس کو مانتے ہیں یہ قرآنی ہیں، غیر قرآنی کو ہم مانتے نہیں ہیں. اور آج کے سچویشن کو مانتے ہیں. ہو سکتا ہے کل آپ برے ہوں، آج ٹھیک ہو جائیں. جیسے طالبان جی، کل تک گلے کاٹو، شیعہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، لیکن آج اعلان کر رہے ہیں کہ شیعہ وہ مجلس کر سکتے ہیں، آزاداری کر سکتے ہیں. اس آج بیٹھ کر کے باقاعدہ آپ نے سنا گیا، بہترین اعلان کر دیا انہوں نے
کہ شیعہ حضرات چنانچہ 3 پروونس میں افغانستان میں شیعہ حضرات نے اطمینان سے عزاداری کی ہے، کر رہے ہیں 10 دن تک بھی، آئندہ بھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے کہا، شیعہ حضرات بھی اصحاب سے محبت رکھتے ہیں، شیعہ حضرات بھی ازواج رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے۔ یہ جو ہے باؤنسنگ ریلیشن شپ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس لیے کہ جیسے آپ بال ڈالیں گے ویسے ہی پلٹ کر آئے گا، یہ فزکس کا قانون ہے۔ حضرت آیت اللہ ہے سیستانی نے کہا، شیعہ سنی ہمارے نصب بھائی ہیں، روح و جان ہیں۔ رہبر معظم میں نے کہا، کسی کے بزرگوں کو برا کہنے کا حق اسلام نے نہیں دیا ہے، کسی مذہب کے بزرگوں کو برا کہنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اس کے جواب میں آج طالبان کے لیڈرز کو کہنا پڑا، شیعوں کو برا کہنے کا حق نہیں دیا گیا، آپ کو آزادی ہے۔ یہ تربیت اہل بیت ہے جو انسان کو اس منزل پہ لا کے کھڑی کر دیتی ہے کہ قرآن کہتا ہے تبرہ کرو تو میرے سلیقے سے کرو، سب مل کے کرے جیسا کرو، ایسا نہیں لعنت اللہ علی الظالمین کہو سب ظالمین آ جائیں گے، منافقین پہ لعنت پڑھو سب منافقین آ جائیں گے، اہل بیت کے دشمنوں پہ پڑھو سب آ جائیں گے۔ کسی کے نام لینے سے فائدہ کیا ہے؟ جب نام لیے بغیر سب آ رہے ہیں تو نام کی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دع الولد یلعب سبع، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، جی چھوٹے بیٹے نے خواب دیکھا حضرت یوسف کا، 12th چاپٹر ہے، حقیقت نے چھوٹی سی وہ ٹرانسلیشن جو تفسیر نمونہ ہے اس کا میرا ہی ٹرانسلیشن، یہ سنڈے مدرسے میں 33 ایئرس جو ایسٹرن مدرسہ اس میں باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، اور ہم نے سورہ یوسف کا انٹروڈکشن اس لیے بھی کروایا تھا کہ اس لیے کہ انسان قصے سے قریب ہوتا ہے، اور اس سورہ یوسف میں کئی لیسنس، میں نے تقریباً 100 لیسنس اس سے ایکسٹریکٹ کیے تھے۔ بھائیوں نے محسوس کیا کہ چھوٹے بھائی سے ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ان کا ذہن یہ ہے کہ باپ جو ہے یوسف سے محبت کرتا ہے، اب یہ محبت ہماری طرف ہونا چاہیے، اسی لیے 5ویں امام کا قول ہے کہ اگر 2 بچے ہیں، ایک بچے کو آپ نے بوسہ دیا، سینے سے لگایا، دوسرے کو چھوڑ دیا، دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا۔ اور حضرت یوسف کا قصہ سناتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچوں کو، معلوم ہے کہ ایک کا حق زیادہ ہے مگر دوسروں سب کو میں برابر ایکول ٹریٹ کرتا ہوں، کہیں آپس میں حسد ڈیولپ نہ، بچوں میں بھائیوں کے درمیان، سبلنگز کے درمیان۔ آتے ہیں بھائی، انہوں نے پلان بنا لیا بھائیوں نے یوسف کے لیے، بابا ارسل معنا، ہمارے ساتھ بھیجو کل ہمارے سبلنگ یوسف کو، غدن، کل، کاہے کے لیے؟ یرتع و یلعب، قرآن کی آیت خوبصورت ہے، یرتع کہ میں نے ٹو ہیو فن، مگر میری اپنی زبان میں استعمال بچے جلدی سمجھ سکیں، ٹو ہیو فن، یلعب کے معنی کھیل کود کریں، کل ہم بچوں کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ بھیجیے یوسف کو، کب تک اب آپ پروٹیکشن میں رکھیں گے، لیٹ ہم گو فری، ذرا سا کھیلے کودے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو لے کے چلے جاؤ گے لیکن تم غفلت میں اس بچے پر حملہ کر دے، گرگ ہو۔ تو یہ قرآن میں یلعب کا لفظ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے حضرت یعقوب پیغمبر اور یوسف ہونے والے پیغمبر یہ کہہ سکتے تھے حضرت یعقوب کھیل کود حرام ہے، جی یہ نہیں کہا کہ کھیل کود حرام ہے، بلکہ کہا تم لے کر کے جاؤ مگر اس کی حفاظت کرو۔ چھٹے امام بھی کہہ رہے ہیں 6-7 سال تک دع الولد یلعب، بچے کو 7 سال تک کھیلنے دو، اس کو بالکل فری رہنے دو، اور 7 سال تک وَيَتَعَلَّمُ الْوَلَدْ 7 سنین، یتعلم الکتاب 7 سنین، 7 سال تک قرآن کی تعلیم دو، یعنی 8 ایئر سے لے کر 14 ایئرس تک قرآن کے جو مین ہیڈ لائنز ہیں اس سے بچہ رابطہ کر سکے، کمیونیکیٹ کر سکے، جس طرح سے ہم لوگ اردو میں بحث کرتے کرتے کبھی کبھی ایک شعر سنا دیتے ہیں تاکہ دم آ جائے ہماری گفتگو میں۔ اگر ہمارے بچوں میں قرآن کا پریزنٹیشن اس طرح سے آ جائے، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اس لیے، اگر یہ ہو جائے
تو انشاءاللہ بچے کی کامیابی ہے. اس کے بعد یتعلم، مولا امام صادق علیہ السلام ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اللہم صلی علی نا صلوات درود پڑھیے اچھی طرح سے. اللہ یتعلم الکتاب 7 سنین یتعلم الحلال والحرام 7 سنین. 8 سال سے لے کر 14 تک قرآن کی تعلیم. قرآن الف زبر آ نہیں ہے بلکہ اتنی کہ وہ لوگ سمجھ سکیں یہ کتاب آف ریفرنس ہے، ریفرنس بک ہے. نمبر 2، جیسے ہی 14 سال پورے سرکار کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، بچہ ایڈوائزر ہو جائے گا. اب وہ 14 سال کے معنی باپ کے قریب ہو چکا ہے، اس کی ہے ہارمونس بڑھ چکے ہیں، ماں کے قریب بیٹی ہو چکی ہے، بالکل ماں کے برابر ہو چکی ہے. اب وہ غلامی چلنے والی نہیں ہے. اب کوئی ایسے ٹیکٹس ہونا چاہیے کہ بچے کو برابر کی طرح سے ٹریٹ کریں. بچہ دیکھو گھر میں ہمارے حالات ایسے ہیں، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ ریسپانسبلٹی اس کو دیتے چلے جاؤ تاکہ وہ بچہ اچھی طرح سے سمجھنے لگے گا کہ اب میں نہ ہی غلام رہا ہوں نہ محبت، اب میں برابر کا ایکول پارٹنر ہوں باپ کے قریب. اگر یہ بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو بچہ پھر سیکنڈ اسٹیپس کے لیے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ اس کے بعد کیا ہوگا میں بیان کروں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. وعجل فرج، میرے ساتھ درود. اللہم صلی علی محمد وعجل. نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی طرف سے بہت سے رہنمود ہیں. ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا ہے ہمارے علوم کا. I'm sorry to say that. I am also with you. اب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہمارے پاس جو خزانے ہیں سائنسز کے، ہم نے اب تک ٹچ نہیں کیا ہے. ضرورت ہے کہ ان کو زیادہ. نہج البلاغہ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے یہ مولا کا کلام ہے. کلام الامام امام الکلام. اس سے بلند اگر کوئی ہے تو قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو نہج البلاغہ. بعض وقت دوسروں کی کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جلن ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جارج جرداق رائٹر ہے لبنان کا اور عربی ہے، چونکہ لبنان سے تعلق رکھتا ہے، مولا کا عاشق ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کو 200 بار پڑھا ہے. اس کی اپنی پرسنل نہج البلاغہ جو ہے اس میں لکھتا ہے اینڈ میں کہ 200 بار میں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے. وہ کہتا ہے کہ اے علی میں کیا سمجھوں تجھے. آخر میں اس کے نوٹ میں نے 200 ٹائمز پڑھا. میں اے علی تجھ کو کیا کہوں، اگر خدا کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میری عقل بھی اجازت نہیں دیتی، اور میرے عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اے علی تو ہی بتا دے کیا کہوں. اس کے بعد کہتا ہے کہ علی کی زبان سننا ہے تو یہ نہج البلاغہ پڑھو، علی نے بتایا ہے میں کہوں. غیر 200 مرتبہ. فرسٹ نیریٹ جو جس نے شرح لکھی ہے سنی یعنی شرح نہج البلاغہ، وہ کون ہے برادران اہل سنت؟ 20 ویلیوز میں. ایک خطبے سے متعلق لکھتا ہے کہ میں نے 1000 بار پڑھا ہے. 1000 بار. یہ خطبہ اتنا ڈیپتھ ہے، ان ڈیپتھ عربی زبان. ہم لوگوں نے اصول کو چھوڑ دیا ہے اور فروع میں الجھے ہوئے ہیں. اسی بات میں الجھے ہوئے. محرم میں خون کی عزاداری کرنا چاہیے. ارے خون کا پرسہ دو بھائی، خون کا پرسہ. اب پورے 2 مہینے 8 دن خون کے پرسے پہ بحث ہے. اس پہ بحث نہیں ہے کہ حسین نے قربانی کیوں دی ہے، امام حسین کے مقاصد کیا تھے، امام حسین چاہتے کیا ہیں. تمہارے پرسے کے محتاج حسین نہیں ہیں، تم محتاج ہو حسین کے. امام حسین کے ہم سب محتاج ہیں. ہم ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں محرم نے کیا دیا ہے اور اس 10 دنوں میں یہ بچوں کو کیا ملنا چاہیے. اگر یہ ذمہ داری ہم نے صحیح نہیں اٹھائی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ فرمایا. اس میں یہ ہے، ایک لیٹر ہے امام حسن کو مولا نے لکھا ہے.
اور خوبصورت ہے، بہت تفصیلی لیٹر ہے. اس کا ایک جملہ یہ ہے اکرم نفسک ان کل دنیہ، او مائی سن ریسپیکٹ یور سیلف. اس کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. سیلف ریسپیکٹ یہ کی ہے بچے کی ترقی کا. انسان کو اگر بلند ہونا ہے تو ماں باپ جتنا بچے کا ریسپیکٹ کرے گے اتنا ہی بلند ہو. روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ایک سامنے گدی بچھائی جاتی تھی اور باقاعدہ فرش بچھایا جاتا تھا. حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے، چونکہ صاحب خانہ کعبہ ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ جب سامنے آ جاتا تھا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب اس کو ہم فضائل سرکار میں لے جائیے یا تربیت کے اصولوں میں لے جائیے. تربیت کے اصول یہ ہیں کہ بچے کو جتنا ماں باپ ریسپیکٹ دیں گے اتنا ہی اس کا دل بڑھے گا اور وہ کیپیبل ہوگا آئندہ ریوولٹ کرنے کے لیے ایک سوسائٹی میں. یہ ریسپیکٹ کرنا ہے. اور دوسری طرف دوسرا آپ ہمیشہ فضائل میں سنتے ہیں نانا سب کے اونٹ ہیں ہمارے اونٹ نہیں ہیں. سرکار نے کہا بیٹھ جائیں یہاں پر. نانا سب کے اونٹ تو بولتے ہیں، آپ ہمارا اونٹ بول بھی نہیں رہا ہے. سرکار رسالت ماں اونٹ کی آواز نکال رہے ہیں. ایک فضیلت کا رخ یہ ہے کہ نبوت یہ کہہ رہی ہے یہ امام ہوا ہیں جن کے لیے ہم اس طرح کی تربیت دیتے ہیں کہ اگر ہم ان سے اس طرح سے محبت سے پیش آئیں تو یہ امام بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے. جہاں پر زلفوں کو ہاتھ میں لیے ہیں جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یعنی مرضی نبوت امامت کے ہاتھ میں ہے. تو یہ حقیقت ہے. مگر اس کا دوسرا رخ جیسے کہ میں نے حدیث قصہ کے سلسلے میں فرمایا تھا، شہزادی نے کہا السلام علیکم یا ولدی وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. بچے کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سیلف ریسپیکٹ میں ایک جملہ سن لیجیے. سب سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ جو پرابلم ہوا ہے کمیونٹی میں، خصوصاً مسلم کمیونٹی میں، خصوصاً مومنین کمیونٹی میں، ہماری بچوں کی شخصیت کو، ہماری شخصیت کو چرا لیا گیا. توجہ میرے ساتھ ہے میرے. یہ نہیں، ہماری ایک شخصیت ذات پروردگار نے ہمارے لیے ایک مقام کا قائل ہے. ذات پروردگار کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یو آر دی بیسٹ نیشن. اس کو چرا لیا گیا. کون چرایا؟ اس کے پیچھے باقاعدہ سسٹم ہے، حالات ہیں. آج 59 مسلم کنٹریز، اتنے ریسورسز، اتنی دولت، اتنا مال مسلمانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں جتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں، مگر لکیر کے فقیر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک در حیدر کو چھوڑنے کے بعد در بدری کے علاوہ کوئی اور چیز ملنے والی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے پھر پلٹ کر اس در کی طرف چلے جائیں، ہمیں سب کچھ ملے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ بیٹا، امام حسن کو خط لکھ رہے ہیں. یہ کہے کے لیے؟ ہماری تربیت کے لیے. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ. مثال، خوبصورت مثال ہے. مولانا نے فرمایا قلب الحدث کہتے ہیں یعنی نوجوانی اور جوانی. نوجوانی جیسے 7، 8، 9، 10 سال کے سن کو نوجوانی. جوانی پھر 14 سے لے کر 21 سال تک، یہ جوانی. قلب الحدث کہتے ہیں نوجوانی کو. نوجوان کا دل کس طرح سے ہے؟ جس طرح سے زمین خالی، کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، تیار، بہت اچھی طرح سے. فَأُلْقِيَ مَا أُلْقِيَ فِيهِ ہے، یہ زمین قبول کرنے کے لیے تیار ہے جو اس میں ڈال دو. چونکہ کلٹیویٹڈ لینڈ ہے، جو اس میں ڈال دو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. فَبَادَرْتُكَ الْأَدَبَ، میں نے تیزی کی اس زمانے میں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے. یہ وہ جو ٹائم بہت کرٹیکل ٹائم ہے. کون سا ٹائم ہے؟ یعنی 7 ایئر سے لے کر کے 14 سال تک کا سن اتنا کرٹیکل ہے. اگر آپ نے صحیح چیز نہیں دی وہ کوئی دوسرا ذہن میں ڈال دے گا، پھر اس کو نکال نہیں سکے گا. فَبَادَرْتُكَ، میں نے جلدی کی تاکہ تمہاری ادب سکھاؤں، قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہاری عقل مشغول ہو جائے کسی اور میں. اگر بچے گیموں میں مشغول ہو جائیں، کسی اور میں مشغول ہو جائیں، تو آپ نے مشغول کر دیا ہے. اس کے بجائے آپ نے علم کی طرف شغل لگایا ہوتا، اہل بیت کی طرف لگایا ہوتا، قرآن کی طرف لگایا ہوتا، وہ بچہ اس طرف چلے جاتا تھا.
تو یہ میرے پاس ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ بچے کے اس ٹائم کو سمجھوں اور اس کو اس زمانے میں وہ دوں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ 1400 سال پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام تربیت کے حوالے سے وہ باتیں کہہ گئے ہیں، آج کی یونیورسٹیز میں وہ ملتی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو کانفیڈنس، وی لاسٹ اٹ، وی ہیو ٹو گین بیک۔ ہم نے جو اسلام سے متعلق جو کانفیڈنس لوز کر لیا ہے اس کو ہمیں گین بیک کرنا ہے۔ اگر گین بیک کر لیا تو ایک مثال دوں گا، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام بہت خوبصورت ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ ہم لوگ یہاں فری کنٹری میں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب بچے کہتے ہیں ڈیڈ آئی ایم 16 ناؤ۔ اوہو سو واٹ؟ You cannot tell me what to do. Now I have driver license. I can drive you crazy. Dad, I am free. یہ فری کا خیال جو ہے خطرناک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے اتنی خوبصورت میری طرف سے نہیں ہے، اسی گھرانے کی طرف سے ہے۔ میں ڈرتا بہت ہوں، میں ڈر رہا ہوں، میں فیوچر میرے نواسے پوتوں کے لیے، میری نیکسٹ جنریشن، شوڈ آئی اسٹے ہیئر، کہاں جاؤں؟ اب کدھر جائیں؟ کدھر؟ اپنی کنٹری کون سی سچی ہیں، کون سے حالات اچھے ہیں، جائیں کہاں؟ تو جانا سکھایا نہیں ہے اسلام، جہاں ہے وہاں پیروں کو جمانا سکھایا۔ وہاں آپ جو ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ عرب کا جو ڈھنگ تھا فی ضلال مبین، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اٹر ڈارکنیس تھا، سبھی جانتے ہیں، بالکل سویلائزیشن کا نام نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، اے پروردگار، اتنے پاک نبی کو اس اندھیرے میں کیوں بھیج رہا ہے؟ ہے توجہ کا طالب ہوں، اس پاک نبی کو اندھیرے میں کیوں بھیج رہا ہے؟ جواب یہی ہے کہ میں نے اندھیرے میں اس لیے بھیجا ہے، تمہارا چیلنج یہ نہیں ہے کہ نور کی جگہ نور پھیلاؤ، تمہارا چیلنج یہ ہے کہ جہاں اندھیرے ہوں، آپ کا میرا چیلنج اس کینیڈا سے بھاگ جانا نہیں ہے، یہاں اہل بیت کی تربیت کو دینا ہے۔ دنیا کہے کہ ہاں ہونا تو انسان ایسا ہونا چاہیے، ایسا بننا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے، ہوگا بھی اس طرح سے انشاءاللہ۔ آپ غور کریں اچھی طرح سے۔ جناب مسلم کے 2 فرزندان، اور خصوصاً میں ان بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بچوں، آپ تمام بزرگوں اپنے بچوں سے متعلق جو کنسرن رکھتے ہیں، آج یہاں پر جو ہے چنانچہ آنٹیریو میں کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا اجازت ہے تو یو کین گو لٹل بٹ ہائی، اتنے پرسنٹیج آپ تم رکھ سکتے ہو، اجازت ہے کہ نہیں یہاں پہ ڈرگس کی؟ جی، اب اس جگہ پر آپ کو بچہ پالنا ہے۔ یہ بچہ جب سامنے اس کے یہ سینسیشنل موقع آئے، ہاؤ کین ہی پروٹیکٹ ہمسیلف؟ مجھے اس واقعے میں ایک ہی جملہ ہے، بہت اچھی طرح سے بچے سنیں، اچھی طرح سے بچوں کو سمجھائیں۔ حارث نے تلوار سونت لی ہے، بہت غور سے، ہم فضائل کو کبھی تربیت کے عنوان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کربلا پوری تربیت ہے، کربلا پوری جواں مردی ہے، شجاعت کربلا بحث ہے، ایک پورا عشرہ ہونا چاہیے کربلا کی شجاعت۔ حضرت مسلم کے بچوں کے سامنے تلوار سامنے، قاتل یقین ہے کہ وہ مارے گا، کیا کہا بچوں نے؟ رکو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب مجھے بتائیے، یعنی ایسے موقع پر انسان چوکڑی بھول جاتا، جوان مرد بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ لیکن ان بچوں کی تربیت کیسی ہے کہ ایسے سینسیشنل موقع پر اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ 4 رکعت نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنے کی خواہش۔ تو میں جوان بچوں سے خواہش کروں گا، اگر خدا نخواستہ ایسے سینسیشنل موقع آئے تو فوراً کہو پروردگار لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے بچا لے، اللہ تمہاری
مدد کرے گا تم بچ جاؤ گے. اگر ہمارے ماں باپ، ہم لوگ ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیول پہ پہنچا دیں، اگر ایسے حالات آ جائیں تو وہ خود بچ جائیں، وہ کبھی انتظار نہ کرے کہ وہ بچائے گا. 2 بچے کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرو بھائی ذرا ٹھہرو، ابھی نہ لگاؤ ہاتھ. We want to offer 4 رکعت نماز. اس نے کہا اچھا نماز کیا ہے یار، پڑھو. 4 رکعت نماز پڑھی انہوں نے، ہاتھوں کو یا احکم الحاکمین، اے پروردگار تجھ سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے؟ تو احکم، یو آر دی جج، ہمارے اور اس کے درمیان جج کر. میں نے کہا میں تاریخ میں اتنی تیزی سے دعا قبول ہونے والی دعا سوائے ان بچوں کی کسی کی نہیں دیکھی. تاریخ کہتی ہے کہ جب بچوں کے سر گئے ہیں دربار میں، حاکم نے اٹھ کر کے کھڑے کیا، استقبال کیا. اس نے کہا تو نے بدبخت، میں نے کب کہا تھا ان بچوں کو مار دو؟ میں نے کہا تھا ان کو زندہ لاؤ. بتا ان بچوں کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ پورا قصہ سنایا اس نے کہ فرات کے کنارے لے گیا، میرا غلام تیار نہیں ہوا تو غلام کو مارا، میں نے بیٹا تیار نہیں ہوا تو بیٹے کو مارا. پھر بچوں نے کہا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے. بچوں نے کیا دعا کی؟ پروردگار اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر. کیا فیصلہ ہوا؟ اسی وقت حکم دیتا جاؤ لے جاؤ اس کو اسی مقام پر جس مقام پر ان بچوں کو مارا گیا ہے، اس کی گردن اڑا دو. یہ ہے وہ مقام یقین، وہ جواب ذات پروردگار کا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. پروردگارہ میری ذریت کو پاکیزہ بنا دے. اگر انسان ایسا کرے تو 13 سال کے بچے میں کیا ہے ولولہ، کیا ہوگا بھائی؟ آج ایک 13 سال کے بچے کو سننے کے آئے، اس کی بریوری کیا ہے، اس کی کتنا جوان مرد ہے. 13 سال کا بچے، حضرت قاسم 13 سال کے ہیں. جیسے مولا امیر المومنین کے سامنے ہمارے ابن عبدود آیا ہے، مولا امام ہے، 13 سال کا بچہ، کیا اس کی خواہش ہونی چاہیے، کیا ولولہ ہونا چاہیے. رات میں ماں نے یہ دعا کی تھی، پروردگار اے بچوں تمہارے چچا کے لیے امتحان کا وقت ہے کل، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. مولا امام حسین نے کہا پروردگار یہ تو مائیں ایسی ہیں جو اپنی فطرت کو موڑ چکی ہیں، یہ کیسی مائیں ہیں؟ ہر ایک ماں چاہتی ہے کہ پڑھے بڑھے. چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا نہ نہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیسے اجازت دوں بھائی، تم بھائی کی نشانی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت قاسم کمرے میں جاتے ہیں، اپنے خیام میں جاتے ہیں اور ایک طرف گوشے میں خیام کے بیٹھتے ہیں. انسان جب کبھی ان حالات میں جاتا ہے، خصوصاً جو بچے ہوتے ہیں جن کا باپ جا چکا ہو، اس کے باپ کی حالت یاد آتی ہے. وہ سوچتے ہیں اوہ یاد آیا بابا کا آخری لمحہ تھا، باپ نے کہا تھا قاسم اگر تمہیں کبھی پریشانی ہو جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور اس تعویذ میں تمہارے لیے حل موجود ہے. اب میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، کیا پریشانی ہے ہمارے حضرت قاسم کو، کیا پریشانی ہے؟ چچا سے مانگنے گئے ہیں اجازت کو، اجازت نہیں مل رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں اجازت نہ ملنا؟ اجازت نہ ملنا گویا ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بڑی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا نہ، میں تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں اجازت نہیں ملے گی. بچہ جاتا، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے کہ جنگ کی اجازت نہ ملے. اب اس جوان مردی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حضرت قاسم کی یاد آیا، تعویذ کھولی، لکھا ہوا بھائی کو وصیت نامہ ہے. دوڑے ہوئے چچا جان یہ دیکھیے بابا نے کیا لکھا. امام حسین نے اس کو نکالا، دیکھا لکھا ہوا تھا بھائی حسن میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میری جگہ میرے بیٹے کو بھیج دینا، یہ میری آرزو ہی یہی ہے. اگر میں کربلا میں ہوتا تو تمہاری مدد کرتا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. چنانچہ امام حسین نے سینے سے لگایا، قاسم تو نے مجھے مجبور کر دیا ہے. قاسم کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا. تاریخ کہتی ہے قاسم نے
رجس پڑھی آؤ میرے مقابل میں. 4 ارزق شامی کے جوان مرد بیٹے آئے, چاروں کو ذبح کیا قاسم نے. خود ارزق شامی آیا, وہ بھی ختم ہوا. ابن سعد نے کہا یہ رسول کا کس گھرانے کا بچہ ہے؟ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے, علی مرتضیٰ کا پوتا ہے, اس کو آسان نہ سمجھو, اس کو سب مل کے حملہ کرو. چاروں طرف سے فوج حملہ کرنے لگی. اکیلا بچہ کب تک لڑتا؟ کبھی میمنے پر, کبھی میسرے پر. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت قاسم ہجوم میں جا چکے تھے, قلب لشکر میں جا چکے تھے, گرنے لگے تو آواز دی, چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے. ایک طرف سے ادھر کی فوجیں, ادھر کی فوجیں, ادھر سے عباس, ادھر سے حسین دوڑتے ہوئے قاسم تک پہنچے. اللہ کسی چچا کو یہ عالم نہ دکھائے. جب قاسم کے قریب پہنچے کیا دیکھا؟ قاسم زندگی ہی میں پامال ہو چکے. اجرکم اللہ. کسی غم میں نہیں. یہ غم یہ دن آج 7ویں محرم ہے. کیا 7ویں محرم کے معنی کیا ہے؟ آج وہ ظلم ہوا ہے جو تاریخ میں نہیں ہوا تھا. آج آل فاطمہ پر پانی بند کر دیا. آج 7ویں محرم ہے اور آج سے ایک نیا ڈھنگ ہے کربلا میں. تو عزیزان گرامی, جب قاسم کی لاش کو اس عالم میں دیکھا, امام حسین کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھا مگر اپنی ابا کو بھیلا دیتے. قاسم کی لاش کو جمع کیا. اب لاش کی صورت میں نہیں ہے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا, حضور جب کبھی ماں کسی کو قربان کرتی ہے انتظار میں ہوتی ہے بچہ آئے گا, اس کو میں سینے سے لگاؤں گی, کم از کم رخصت کروں گی. اے فومروہا, ابھی بچہ آ رہا ہے, ذرا چہرے کو پلٹا دے. اب بچہ صحیح و سالم نہیں آئے گا, بچے کے ٹکڑے آنے والے ہیں. مگر ماں نے کربلا کی خاک پر سجدہ کر کے, پروردگار یہ قربانی ہے تو قبول فرما. ماتم حسین یا حسین. بے وش پر کی رو کر پکاری